السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ معروضات پیش کروں، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسول و آل رسول میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی ہماری یہ محفل مذہب اسلام کی دو عبقری شخصیات حضرت امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ ہی کے خاندان کے ایک فرد تارک السلطنت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ان بزرگان دین کے تذکرے سے ہمیں روشنی حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم کے مطابق گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ اور وسیلہ بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہوئے امام یوں عرض کرتے ہیں: سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسل پاک جو ہے وہ آپ کے دو شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین سے چلی ہے، اور انہی کی اولاد کو ہم سید کہتے ہیں، جن کی والدہ ماجدہ حضرت ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے، اور اس طرح ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند کہلاتے ہیں، اور انہی کی اولاد کو ہم آل رسول اور سید کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کی جو اولاد اور نسل اس دنیا میں نظر آتی ہے وہ آپ کے بیچلے شہزادے حضرت علی اوسط کے ذریعے سے اس دنیا میں وجود میں آئی ہے اور آج تک یہ چلی آ رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تین شہزادے تھے، اور تینوں کا نام جو تھا وہ علی تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ بڑے شہزادے کو علی اکبر کہتے تھے، بیچ والوں کو علی اوسط کہتے تھے، اور آخری والے شہزادے کو علی اصغر کہتے تھے۔ دو شہزادے جو تھے پہلے اور آخری، وہ میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما چکے تھے، اور حضرت علی اوسط جن کو زین العابدین اور سید سجاد کا لقب حاصل ہے، ان کے ذریعے امام حسین کی یہ نسل چلی ہے۔ آپ کو سجاد کا لقب کیوں دیا گیا اور یہ لقب کس نے دیا ہے؟
آپ جس دور میں اپنی زندگی جی رہے تھے وہ دور خیر القرون کہا جاتا ہے، اور اس دور میں بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین اعظام موجود تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرنے والے اور نبی پاک کو دیکھنے والے اور آپ کے صحابہ کو دیکھنے والے تابعین جو عبادت گزار تھے، بہت متقی و پرہیزگار تھے، تو ایسے لوگ اس وقت موجود تھے کہ جن کا تذکرہ اگر کیا جائے تو رات پوری بیت سکتی ہے، لیکن ان کی عبادات، ریاضات اور بندگی خدا کا جو حوصلہ انہیں تھا اور جو سلیقہ تھا اور جس خلوص اور للہیت کے ساتھ وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس کو ہم کما حق و بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے دور میں اگر کسی کو سید سجاد کا لقب ملتا ہے، کسی کو زین العابدین کا لقب ملتا ہے، تو یہ کوئی معمولی لقب نہ ہوا بلکہ یہ بہت ہی بڑا لقب ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاؤں کہ اگر کوئی تیز رفتار چل رہا ہو اور کوئی ادنا کہے کہ بھائی یہ تیز چل رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کو چیونٹی کہے کہ یہ بہت تیز ہے تو اس کی اتنی ویلیو نہیں رہے گی، مگر اگر خرگوش کہہ دے کہ یہ بہت تیز ہے تو اس کی بات کو اہمیت ہوگی کہ ایک تیز رفتار بھاگنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت تیز ہے۔ تو اس وقت ہماری طرح یہ عبادتوں سے روگردانی کرنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ بہت زیادہ عبادت میں رغبت کرنے والے لوگ تھے، بہت زیادہ عبادت الہی کیا کرتے تھے، بہت زیادہ سجدے کیا کرتے تھے، اور ایسے لوگ جو سجدوں میں اپنی راتیں بسر کر رہے تھے، ایسے لوگ جو عبادت الہی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان لوگوں نے حضرت علی اوسط کو زین العابدین اور سید سجاد کا لقب دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑوں کی نظر کے اندر بھی آپ بہت بڑے متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سجدے کیا کرتے تھے۔ سجاد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے ساجد، جو سجدہ کرتا ہے اس کو ساجد کہتے ہیں، اور جو بہت زیادہ اگر سجدے کرتا ہے تو اس کو عربی میں سجاد کہتے ہیں۔ تو آپ چونکہ بہت کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے، آپ کی راتیں جو عبادت الہی میں گزرتی تھی، سجدوں میں گزرا کرتی تھی۔ فرمایا جاتا ہے کہ آپ ایک دن اور رات میں کل 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ اب 1000 رکعت نمازوں کے اگر سجدے گنے تو ڈبل ہو جائیں گے، یعنی کل 2000 سجدے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ ایک دن میں 2000 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں جو سجدہ کرتا ہوگا تو اس کی بندگی کا کیا عالم ہوگا اور اس کے مرتبوں کا کیا کہنا۔ یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی عبادت، جو اہم العبادت کہی گئی ہے نماز، اس کا ایک رکن ہے، اور اس سجدے کے بغیر جو ہے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ سجدہ ہی وہ حالت ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کا سب سے زیادہ قرب پاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو زیادہ سجدہ کرے گا وہ اس کو رب قدیر کا زیادہ قرب میسر آئے گا۔ اپنی زندگی کے اندر سجدوں کی طرف میلان پیدا کیجئے، اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی عادت ڈالیے، پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کیجئے، اور یہ سجدے وہ ہیں جو انسان کو نجات دلاتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی رب قدیر کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے رب قدیر دوسروں کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو بندہ خلوص قلب کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں 5 وقتہ نماز میں سجدہ ریز ہونے کی عادت ڈال لے گا،
تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے اسے غیروں کے در پہ جھکنے اور غیروں کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے نجات عطا فرما دی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سجدے جو ہیں انسان کو غیروں کے سامنے جھکنے سے نجات عطا کرتے ہیں۔ یہی سجدہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے گنہگاروں نے نجات پائی ہے، اور بہت ساروں نے ان سجدوں کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ مرتبے پائے ہیں۔ انہی اعلیٰ مرتبہ پانے والوں میں حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ آپ سجدے کثرت سے کیا ہی کرتے تھے، عبادتوں میں زندگی گزارا ہی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے مختلف اوصاف ہیں، جن میں سے آپ کا ایک وصف جو ہے وہ بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے ہیں، بہت ہی زیادہ شکر کرنے والے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مصیبت میں صبر تو کر لیتا ہے، لیکن مصیبت میں شکر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کے خاص بندوں کو ہی یہ وصف ملتا ہے کہ مصیبت میں صبر کے ساتھ ساتھ وہ شکر بھی کرتے رہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے وہ ذات ہے کہ آپ نے اس موڑ پہ اور اس وقت میں شکر اور صبر کا دامن پکڑا تھا جس وقت عام انسان کے بس میں شکر تو دور کی بات صبر کرنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر اور صبر کا دامن پکڑ کے رکھا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ نے اپنی بعد والی زندگی جو تھی وہ دنیا سے کنارہ کش کر کے، دنیا سے چھٹکارا پا کر کے، دنیا سے ہٹ کر کے صرف دین اسلام کی تبلیغی کاموں کے اندر، درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کے اندر گزارا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک وصف جو ہے وہ خیر کا ہی تھا۔ آپ بس بکثرت خیر خواہی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں بیچ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو روکا اور اس جگہ سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کو سائیڈ کر دیا۔ آپ کے چاہنے والے بھی وہاں موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ حضور یہ چھوٹا سا پتھر تھا، آپ اپنی سواری کو سائیڈ سے بھی گزار سکتے تھے، وہ پتھر آپ بآسانی پار کر سکتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی چلنے والا یہاں سے گزرتا تو اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتا۔ تو آپ نے اس وقت بہت ہی بڑا پیارا جواب عنایت فرمایا کہ اگر میں اس پتھر کو نہ ہٹاتا اور یہاں سے آگے گزر جاتا اور کوئی گزرنے والا آنکھوں سے معذور ہوتا، آنکھوں کی بینائی سے وہ بندہ معذور ہوتا، اس کے پاس آنکھوں کی بینائی نہ ہوتی، اگر کوئی اندھا یہاں سے گزرتا تو بتاؤ اس کو اگر ٹھوکر لگ جاتی اور اسے اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی تو یہ اس کا مداوع کون کرتا، اور یہ کون سوچتا ہے؟ ہاں گزرنے والے بہت سارے گزرتے اس کو ہٹا دیتے، لیکن گزرنے والا میرے بعد اگر آنکھوں سے معذور ہوتا تو پھر اس پتھر کی وجہ سے وہ ٹھوکر بھی تو کھا سکتا تھا۔ یہ آپ کا صلہ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا جذبہ تھا کہ ایسے موقع پر آپ جب بہت بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں اور آپ سواری سے گزر رہے ہیں جہاں پر عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اور عام بندہ چلتے ہوئے جو چیزوں کو نہیں دور کرتا ہے وہ آپ سواری کو روک کر کے دور کر رہے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو یہ تعلیم اور درس دے رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ خیر خواہی کا مذہب ہے، اسلام کے اندر بھلائیاں ہی بھلائی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ راستے سے گزرتے ہوئے بھی اگر عام لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر سکتا ہے تو وہ کر گزرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا یہ اپنے نانا جان کی شریعت مطہرہ کے اوپر مکمل طور سے عمل کر رہے تھے، اور وہ باتیں جن کو عام انسان درگزر کر دیتے تھے ان پر بھی آپ کا عمل رہا کرتا تھا۔ آپ کے اندر عفو و درگزر کا مادہ بھی بہت اعلیٰ پیمانے پہ تھا، اور اس قدر عفو و درگزر والا معاملہ تھا آپ کے پاس، اور آپ کو عفو و درگزر کی ایسی عادت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی کہ اپنے پرایوں کو بھی اور دشمنوں کو بھی آپ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جنگ کربلا کے بعد
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے کے بعد یزید پلیت نے معاذ اللہ تعالیٰ مدینہ پاک پہ حملہ کروایا، اور اس کے بعد وہاں سے مکہ پر حملہ کروایا، اور اس مکہ کے حملے کے بعد جب وہ لشکر جو ہے واپس ہو رہا تھا تو اس کا جو سردار اور ان کا جو سپہ سالار تھا وہ جو تھا یہ مسلم بن عقبہ نامی ایک شخص تھا، یہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ کوفیوں کا، یہ یزیدیوں کا حال بتا رہا ہوں میں، کہ مکہ پر معاذ اللہ حملہ کرنے کے بعد جب واپس ہو رہا تھا وہاں سے تو راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس لشکر کی باغ دوڑ جو ہے اور اس لشکر کا جو ہے دوسرا سردار جو ہے مسلم بن عقبہ کے مرنے کے بعد یہ حسین ابن نمیر کو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ابن نمیر یہ بھی بہت بڑا بدبخت اور اس وقت کے یزیدیوں کا یہ سردار تھا جو مسلم بن عقبہ کے بعد اس لشکر کا یہ سپہ سالار مقرر ہوتا ہے اور ان کا یہ سردار بنایا جاتا ہے۔ اب حال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اناج کی کمی محسوس ہوتی ہے ان کے لشکر کے اندر مال، کھانے پینے کا ساز و سامان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب چاروں طرف تلاش کرتے ہیں لیکن ملتا نہیں ہے۔ راستے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے امام زین العابدین کا ایک قافلہ ساز و سامان لے کر کے، کھانے پینے کی اشیاء لے کر کے وہاں سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ جتنی قیمت لینا چاہیں مجھ سے لے لیں، اور یہ کھانے پینے کا جو اناج جو ہے وہ مجھے دے دیں، جتنی قیمت چاہیں آپ وصول کر لیں اور اس کے بدلے میں یہ مجھے بیچ دیں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ جتنا چاہے تو لے لے، لیکن میں کھانے پینے کی چیزیں بیچا نہیں کرتا ہوں۔ تمہیں ضرورت ہے، کھانا پانی چاہیے، آپ کو اناج چاہیے، غلہ چاہیے، میرا یہ جو اونٹ ہے، یہ جو جانور ہے جن پہ میں نے سامان لدا ہوا ہے، ان میں سے جتنا چاہے لے لے، لیکن میں وہ مال بیچوں گا نہیں۔ وہ بس ضد رہا کہ آپ مجھے بیچ دیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں کھانے پینے کی چیز بیچتا نہیں ہوں، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا اور کہا کہ آپ ان مالوں کو اور ان ساز و سامان کو اس لشکر کے اوپر تقسیم کر دیں۔ آپ نے مفت میں اپنے دشمن لشکر کو اناج مہیا فرمایا ہے۔ یہ آپ کا عفو درگزر معاملہ ہے۔ آپ ہی کے دور کے اندر جب مدینہ منورہ کے اوپر حملہ ہو گیا اور بعد میں ان کے الٹی گنتی جو ان کی شروع ہو گئی، اور قاتلین امام حسین کا جب حساب کتاب شروع ہو چکا اس دنیا کے اندر، اور ایک گروہ اس وقت پیدا ہوا تھا جو ان کو پکڑ کر کے چن کو مار رہا تھا۔ اس وقت ایک بندہ ایسا تھا مدینہ شریف کے اندر جو حضرت امام حسین کا مخالف تھا۔ وہ آپ سے لڑنے کے لیے کربلا میں نہیں گیا ہوا تھا، بلکہ جب آپ مدینہ میں تھے تو آپ کی مخالفت کیا کرتا تھا، اور آپ کے مخالفین کے اندر اس کا نام آتا تھا۔ جب دیکھا کہ اب قاتلین امام حسین کا انجام بہت برا ہو رہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ان قاتلین سے آپ میری حفاظت فرمائیں اور اپنی پناہ میں مجھے لے لیجئے، یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر میں چڑھ گیا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو کہا کہ میں تجھے ان قاتلین سے پناہ نہیں دے سکتا ہوں، اس وقت اگر تجھے کوئی پناہ دے سکتا ہے، اس وقت اگر کوئی تجھے سہارا دے سکتا ہے، اس وقت اگر کوئی تجھے ان قاتلین سے بچا سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، امام حسین کے بیچلے شہزادے امام زین العابدین ہی کی ذات پاک ہے جو تجھے ان قاتلین سے بچا سکتے ہیں، لہٰذا تو ان کی بارگاہ میں چلا جا۔ وہ ان کی بارگاہ میں جاتا ہے اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتا ہے کہ ان قاتلین سے جو امام حسین کے قاتلوں کا حساب لے رہے ہیں اور ان کو چن کے مار رہے ہیں، ان سے آپ میری حفاظت فرمائیں اور میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آج سے تو میری پناہ میں ہے، جو میرے بچے کھائیں گے وہ تیرے بچے بھی کھائیں گے، جہاں میرے بچے رہیں گے وہاں تیرے بچے رہیں گے، جہاں میں تجھے مکمل طور سے پناہ دیتا ہوں۔ یہ ہے آپ کا عفو درگزر کا معاملہ کہ اپنے تو اپنے پرایوں کو بھی آپ عفو درگزر سے کام لیتے تھے، اور اپنے سگے باپ کے قاتلین اور مخالفین کو بھی جس وقت وہ مصیبت میں آتے تھے، وہ پھنس جاتے تھے، انہیں سہارا دیتے تھے اور انہیں اطمینان دلاتے تھے۔ لہٰذا ان کی زندگی سے اور ان کی سوانح حیات سے ہمیں بھی انمول موتی چن لینے چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اگر کبھی اپنا بھائی، اپنے خاندان کے لوگ کبھی کچھ غلطیاں کر بیٹھے، ہوتا ہے انسان فطری طور پہ جو ہے اس کے اندر جھگڑالو انسان جو ہے، انسان کے اندر جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے اور اپنوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، پرایوں سے تو دور کی بات، کبھی کبھی ماں باپ سے، بھائیوں سے بچھڑ جاتا ہے۔
اور اگر کبھی کوئی شرمندہ ہو تو چاہے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر چکا ہو، کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر چکا ہو، اگر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو کبھی اکڑ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں میں تجھے معاف نہیں کر سکتا، بلکہ اگر کوئی بندہ معافی مانگنے کے لیے آئے تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے اور دل سے لگا لینا چاہیے۔ عفو درگزر یہ بہت ہی اعلیٰ خصلتوں میں سے ہیں، اعلیٰ اخلاق میں سے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے عفو درگزر کا درس ہمیں دیا ہے۔ اپنے پرائے تو پرائے اپنوں کو بھی معاف فرما کر کے ہمیں یہ تعلیم اور درس دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہو اور کسی بھی سچویشن میں رہو، اگر کبھی ایسا معاملہ آئے تو اپنے بھائیوں کے سامنے سخت نہ بن جانا، بلکہ اگر معافی کا معاملہ ہے تو تم خود آگے بڑھ کر کے چلے جانا اور ان کو معاف کر دینا۔ جو معافی میں پہل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو عزتوں سے نوازتا ہے، اور یہاں تک فرمایا جاتا ہے کہ جو عفو درگزر کے اندر پہل کرے گا اور اس پہل کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی عزت کم ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے ذمہ دیا ہے کہ بروز قیامت وہ عزت مجھ سے لے لے۔ یہ مفہوم حدیث ہے کہ اگر کسی کو عفو درگزر اور معافی کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس سے عزت میں کمی آتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے عزت میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اگر ہمیں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری ذلت ہے اور میری عزت میں کمی آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے ذمہ دیا ہے کہ بروز قیامت اسے میں عزتوں سے نوازوں گا۔ یہ مفہوم حدیث ہے، لہٰذا ہمیں عفو درگزر والا معاملہ پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر بھی یہ صفت پیدا کرنی چاہیے۔ آئیے اب آج کے پروگرام کی دوسری شخصیت حضرت سلطان الطارقین، تارک الدنیا والسلطنت، حضرت امام مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی کچھ خراج عقیدت پیش کرتا چلوں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں سے بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کی سوانح حیات میں ہمارے لیے بہت ہی انمول موتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی کسی ایک بات کو ہی ہم اپنا لیں تو ہماری دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کے تعلق سے آپ کی سوانح لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ حسینی سید تھے اور خراسان کے بادشاہ تھے، اور خراسان کی بادشاہت کے تعلق سے یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ اس سلطنت کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ سادات گھرانے سے ہوا کرتا تھا، سید ہوا کرتا تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم، سلطان ابراہیم، یہ بادشاہ بھی تھے اپنے وقت کے، اور اپنے وقت کے ولی اور متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ آپ کی سلطنت جو تھی وہ عدل و انصاف والی سلطنت تھی، اور آپ کی سلطنت میں لوگ بہت ہی خوشحال تھے۔ آپ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود اکثر غمگین رہا کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ بھی عبادت گزار، تہجد گزار اور اللہ کی متقیہ بندی تھی۔ وہ بھی اکثر اس سلطنت کی جاہ و جلالت، اتنے مال کی کثرت اور اعلیٰ نظام کے باوجود اکثر غمگین رہا کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن لڑکا ایک بھی نہیں تھا۔ اور فطری طور پہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میری نسل چلتی رہے، میری نسل ختم نہ ہو جائے۔ تو فطری طور پہ انسان کو ایک چاہت ہوتی ہے کہ میرا زیادہ نہیں کم از کم ایک ہی لڑکا ہو کہ جس سے میرا نام اور میری نسل بعد میں چلتی رہے۔ اور خصوصاً جو بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے تو بادشاہت کا نظام اس طرح ہوتا تھا کہ بادشاہ کے بعد اس کا جو بیٹا ہوتا تھا وہ بادشاہ ہوتا تھا، پھر اس کا بیٹا بادشاہ، اس طرح نسل در نسل بادشاہت کا جو ہے یہ نظام چلا کرتا تھا۔ تو چونکہ آپ کے والد گرامی سلطان ابراہیم جو ہے وہ بادشاہ بھی تھے، تو آپ کو یہ بھی فکر لاحق تھی کہ میرے بعد میری اس بڑی سلطنت کا، اس عدل و انصاف والی اور اچھی سلطنت کا کوئی رکھوالا، کوئی وارث ہونا چاہیے جو اس کو سنبھال سکے۔ اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی وراثت کو صحیح سے سنبھالتا ہے،
بیٹا نہ ہو اور پڑھائے ہوں تو پھر وراثت کا جو ہے اور جو بعد میں مرنے والے کا جو مال ملتا ہے یا اس کی وجہ سے جو بھی ملتا ہے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی ہے. بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا نام باقی رکھنے کے لیے, اپنے باپ کا جاہ و جلال باقی رکھنے کے لیے, اس کی یاد باقی رکھنے کے لیے وہ اپنائیت کے ساتھ اس کو اپناتا ہے, وہ اپنا سمجھ کر کے اپناتا ہے. جبکہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ غرض کے ساتھ اپناتے ہیں, جب تک غرض قائم رہتی ہے اس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں, پھر وہ دور ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی فکر لاحق تھی کہ میرے بعد یہ سلطنت کا نظام کون سنبھالے گا. اسی وجہ سے اس قدر جاہ و جلالی, اس قدر اعلیٰ نظام کے باوجود بھی آپ غمگین رہا کرتے تھے. اور آپ کی والدہ جو ہے وہ اکثر دعائیں کیا کرتی تھی. ایک دن رات میں تہجد کے لیے اٹھتی ہیں اور بارگاہ سمدیت میں عرض گزار ہوتی ہے کہ تیری بارگاہ میں یہ اپنی دعا پیش کر رہی ہوں اور یہ عریضہ رکھ رہی ہوں کہ تو مجھے ایک نرینہ اولاد سے نواز دے. جب دعا سے فارغ ہوتی ہے تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا تو کر دی, لیکن اگر اس کی مشیت نہیں ہے تو اس کی مشیت کے خلاف میں نے مانگ کر کے یہ اچھا نہیں کیا. یہ متقی لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور رب کی رضا کے خلاف نہیں جاتے ہیں. فطری طور پہ ماں کی ممتا جو ہوتی ہے اس کے مطابق انہوں نے مانگ تو لیا بیٹا, لیکن پھر افسوس کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اگر میری قسمت میں ہے تو دے دے, ورنہ میں تجھ سے ضد نہیں کر رہی ہوں. اب اللہ رب العزت بعض اوقات اپنے نیک بندوں کو آزماتا بھی ہے, کسی کو دے کر کے آزماتا ہے, کسی سے لے کر کے آزماتا ہے, کسی کو نہ دے کر کے آزماتا ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے, اس کے سامنے ہر ایک مجبور اور بے بس ہے, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ کچھ بھی کسی بھی منصب پہ فائز ہو. لہٰذا اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہنا چاہیے. البتہ دعائیں جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو دعاؤں پہ معلق رکھا ہے کہ آپ دعا مانگیں گے اور اللہ عطا فرما دے گا. لہٰذا دعاؤں کے معاملے میں انسان کو کھلے دل سے بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادت, دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. آپ نے دعا کی لیکن پھر افسوس بھی کیا. اب اس وقت ان کے خاندان کے ایک بزرگ جو ہے خواب میں انہیں تشریف لائے اور ان کو بشارت سنائی کہ ان قریب تمہارے یہاں ایک نہیں بلکہ 2 نرینہ اولاد پیدا ہونے والی ہے. ایک جو ہے وہ محمد اشرف ہوگا اور ایک محمد اعرف ہوگا. چند دن گزرے کہ آپ اپنی بادشاہت کے محل کے جو اعلیٰ کمرے ہوتے ہیں جو خاص بادشاہ اور ملکہ کے لیے ہوتے ہیں, جہاں تک رسائی کسی کو نہیں ہوتی ہے, بس بادشاہ کے خاص خادم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور کسی کو اس کا حال نہیں معلوم ہوتا ہے. اس کمرے میں اور اس ہال میں بادشاہ اور ملکہ حضرت مخدوم اشرف کے والدین کریمین تشریف فرما تھے کہ اس وقت کے ان کی بادشاہت کے ایک مجذوب تھے, ان کا نام بھی ابراہیم تھا, مجذوب ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ اچانک وہاں پہ نمودار ہوتے ہیں. اب وہ جو بادشاہ کے کارندے تھے, بادشاہ کے نوکر چاکر تھے, ان کے خاص وزیر اور غلام تھے, وہ کپ کپانے لگے کہ یہاں تک کسی کو آنے نہیں دیا جاتا ہے, یہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے, دروازے پہ پہرا ہے, فصیل پہ پہرا ہے, آنے کے سارے راستے بند ہیں, اور یہ بزرگ اچانک یہاں کیسے آ گئے, نہ ان کو آنے کی کسی نے اجازت دی ہے. بادشاہ نے جب دیکھا تعظیماً کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی خاص کرسی پہ بٹھایا. وہ بھی تعجب میں ہو گئے کہ یہ کیسے اچانک آ گئے. لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, مجذوب جو ہوتے ہیں, ان کے حال جو ہوتے ہیں یہ عام لوگوں سے حال نہیں ہوتے ہیں. اور یہ مجذوب جو ہوتے ہیں یہ آج جیسے مجذوب چرسی اور یہ بھنگی جیسے مجذوب نہیں ہوتے ہیں جو معاذ اللہ خداوند قدوس کی نافرمانیاں کرتے پھرے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ گردانتے رہے. نمازیوں کی نہ پابندی ہو, نہ دین سے کوئی مطلب ہو, نہ سروکار ہو, اور وہ مطلب اپنے آپ کو دین کا سب سے بڑا پیروکار اور سب سے بڑا ٹھیکیدار سمجھتے بیٹھے ہو. ایسے وہ لوگ نہیں تھے, وہ حقیقی معنی میں مجذوب تھے, حقیقی معنی میں وہ مست لوگ تھے جو اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتے تھے اور خدا کی بندگی کے خلاف کبھی بھی وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. ہاں ان کے کچھ معاملات ایسے ہوتے تھے جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتے تھے. انسان کی عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ والوں کی پرواز شروع ہوتی ہے.
لہٰذا ان کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے معاملات کے اندر پڑھنے کی کوشش نہ کرے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑنے کا حکم ہے. وہ جانے اور ان کا رب جانے, ان کی نقل اتارنے اور ان کے نام سے ہمیں بھی خرافات کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کو ہم دلیل بنا کر کے خود بے رہروی کی طرف چلے جائیں. تو یہ جب اندر پہنچ گئے, ان کی عزت نوازی کی, وہاں پہ بادشاہ نے اپنی خاص کرسی پر بٹھایا اور خود ان کا ادب اور احترام بجا لایا. آپ نے کہا کہ ایک سودا کرو گے؟ کہا کہ کیا سودا کرنا ہے؟ کہا کہ 1000 اشرفیاں دے اور 1 اشرف لے لے. 1000 اشرفیاں دے اور 1 اشرف لے لے. یہ اللہ والوں کی باتیں اللہ والے سمجھتے ہیں, ہم نہیں بیچ سکتے ہیں اس طرح. اگر کوئی بیچ رہا ہو تو اس طرح پھندے میں مت آنا. کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے یہ سودا منظور ہے. فوراً اس نے 1000 اشرفیاں دی اور پیش کر دی خدمت عالی میں, اور کہا کہ یہ لیجئے تحفہ میری طرف سے قبول ہو. وہ لیے اور اسی وقت غائب ہو گئے وہاں سے. اور اس کے بعد کئی مرتبہ ان کو اور ان کی امام حضرت مخدوم اشرف کی والدہ کو خواب میں ان کے بزرگوں نے کئی مرتبہ بشارتیں دی کہ آپ کے یہاں ایک انمول ہیرا آنے والا ہے, ایک اللہ کا ولی اور برگزیدہ بندے آنے والا ہے, لہٰذا اس کے آنے کی تیاریاں مکمل کر لو. اور خود یہ ابراہیم مجذوب جو تھے, وہ جب 3 مہینے ولادت میں رہ گئے, یعنی کہ جب 6 مہینے گزر گئے اور اب 3 مہینے باقی رہ گئے تھے, تو پورے شہر میں گھومتے تھے اور کہتے تھے خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, ایک سلطان آنے والا ہے, ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے, اس کے لیے جگہ خالی کر دو, خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. اور جب یہ آتے تھے تو ایسے وقت میں آتے تھے جب شہر چاروں طرف سے بند ہوتا تھا, اور فصیل کے جو نوکر چاکر ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, آواز نظر آ رہی ہے. پھر اچانک دیکھتے تھے کہ یہ اندر آ جاتے ہیں شہر کے اندر, پھر دیکھتے تھے کہ یہ گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں. لوگ کپ کپانے لگتے تھے, بعض لوگ ڈر جاتے تھے کہ یہ مجذوب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن جانتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں کچھ نہ کچھ ہو کے ہوتا ہے. لہٰذا جب 9 مہینے کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کے والد گرامی پورے شہر کے اندر خوشیوں کا سما چھا جاتا ہے, اور آپ لوگوں کو خوب خیرات و صدقات سے نوازتے ہیں. اور پھر آپ کی تربیت کا دور شروع ہوتا ہے, اور آپ کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ ان کے والدین کو ان مجذوب نے اور دیگر آپ کے خاندان کے پہلے کے بزرگوں نے دی تھی کہ آپ ان کی خصوصی تربیت کریں گے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ ایک خاص اللہ کا ولی ہے. چنانچہ آپ کی تربیت کی طرف بہت ہی بھرپور توجہ دی جاتی ہے, اور ہر والدین کو چاہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ ہو اپنے بچوں کی تربیت کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کے تعلق سے بروز محشر ہم سے پوچھا جائے گا کہ آیا تم نے اپنے بچوں کی تربیت مکمل کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر ہم نے ان کی تربیت میں کمی کی ہوگی تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ حساب دینا پڑے گا. آپ کی تربیت کے اندر کسی طرح کی کسر باقی نہیں رکھی جاتی ہے. آپ جب چھوٹی سی عمر میں 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے ہو جاتے ہیں تو جو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اس کے مطابق آپ کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے, اور پھر اس وقت کے جو وہاں کے سلطنت کے بہت ہی بہترین مدرس اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے ان کی بارگاہ میں آپ کو تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور آپ 1.5 سال کی مدت میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. 1.5 سال کی مدت میں آپ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں, اور 7 سال کی عمر میں آپ 7 قرات کے قاری بن جاتے ہیں. یہ 7 قراتوں کا قاری ہونا یہ معمولی بات نہیں. آج کل تو یہ قراؤں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے, اور یہ بہت بڑا فن ہے. یہ قرات قرآن جو ہے وہ کل 7 زبانوں میں 7 لغات میں یہ قرآن اترا ہے, اس کو قرات سبا کہا جاتا ہے, اور یہ ایک باضابطہ تعلیمی ایک شعبہ ہے, اور اس کے لیے بہت محنتیں کرنے پڑتی ہے, اور اس کے لیے بہت سارے علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں. ہمارے یہاں کا ایک قاری جو ہوتا ہے, ایک قرات کا قاری ہوتا ہے, اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے, قرات کے قواعد پہ جب آ جاتا ہے تو اچھوں کی عقلیں کام نہیں کرتی ہے کہ یہ کیا کیا پڑھ رہا ہے, وہ کیسے کیسے پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کو کتنا اتار چڑھاؤ کرنا ہے, کہاں کیسی حرکت دینی ہے. جب ایک قاری کا یہ عالم ہے تو جو 7 قراتوں کا قاری ہوگا اس کے علم کا کیا کہنا ہوگا. اور پھر ہمارے یہاں 20 25 30 سال کی عمر ہو جاتی ہے, تب جا کر کے صرف ایک قرات پہ مہارت ملتی ہے, جبکہ آپ نے 7 سال کی عمر میں 7 قرات جو قرآن مجید کی اس پر عبور پکا حاصل کر لیا تھا.
تو یہ اللہ کا جو ولی ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ پھر جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوتی ہے تو اس وقت جتنے علوم رائج تھے، اس وقت جتنے علوم جو پڑھائے جاتے تھے وہ سارے علوم کو آپ نے حاصل کر لیا تھا۔ اس وقت 14 سال کی عمر میں آپ مفتی اسلام بھی تھے، محدث بھی تھے، حدیث رسول بیان کرنے والے بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، قاری سبعہ بھی تھے۔ آپ اس وقت کے معقولات اور منقولات کی جتنے علوم پہ ان سب پہ مکمل دسترس اور مکمل پکڑ حاصل رکھتے تھے۔ 14 سال کی مختصر سی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو علم و فن کے یہ بہتر اور انمول ہیرے عطا فرمائے تھے، اور آپ کے اندر علم کا ایک سمندر موجزن مار رہا تھا۔ اور جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوتی ہے اس وقت آپ کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں۔ اور پھر بادشاہت کا جو رولز چلا آتا تھا کہ باپ کے بعد جو ہے وہ بڑا بیٹا ہے وہ بادشاہ بنتا ہے، لہٰذا آپ کی تاج پوشی ہوتی ہے، آپ کو مستد سلطنت پر بٹھایا جاتا ہے، اور پھر آپ نے اپنی سلطنت کا وہ نظام قائم کیا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ گزر رہا تھا کہ یہ 15 سالہ بچہ یہ سلطنت کو کیسے سنبھالے گا، لیکن آپ نے جب سلطنت سنبھالی اور سلطنت کے معاملات کو آپ نے ترتیب دیا تو اچھوں کی عقلیں حیران رہ گئی تھی۔ 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ بھی وہ امور انجام نہیں دے سکتا تھا جو آپ 15 سال کی مختصر سی عمر کے اندر انجام دے رہے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت اور آپ کو مطلب یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے 15 سال کے اندر بادشاہت کا وہ نظام قائم کیا کہ پوری سلطنت کے اندر عدل و انصاف قائم ہو گیا، اور آپ کی سلطنت جو تھی وہ عدل و انصاف سے بڑھ گئی تھی۔ دور دور کے لوگ آپ کی سلطنت کے اندر آتے تھے اور پناہ لیتے تھے اور اپنی فریادوں کو لے کر کے آتے تھے اور انصاف پا کر کے جاتے تھے۔ اور پھر بادشاہت ملنے کے بعد آپ نے ایسا نہیں کہ صرف بادشاہت پر توجہ دی ہو اور رب کو بھول گئے ہو، نہیں، دن بھر بادشاہت کے معاملات کو امور کو انجام دیتے تھے، اور رات میں پھر مسلح پر آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے رب کی بندگی کیا کرتے تھے۔ آج اگر مختصر سا ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، تھوڑا سا عروج مل جائے تو ہم اپنے رب کو اور اس کی بندگی کو بھول جاتے ہیں اور اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ اتنی بڑی بادشاہت کو ملنے کے باوجود اور خصوصاً جوانی کے موقع پر اگر ہمیں کچھ مرتبہ مل جائے، جوانی کے زمانے میں اگر کچھ ہمیں عہدہ مل جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، ہم بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے قدم ایسے ڈگمگا جاتے ہیں کہ اللہ ہی خیر فرمائے۔ لیکن آپ ہیں کہ 15 سال کی عمر کے اندر بادشاہ بنے ہیں، اور بادشاہت کے امور جو ہے وہ بھی بخوبی انجام دیتے ہیں اور اپنے رب کی بندگی بھی بخوبی انجام دیتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایک دن حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ اب آپ کو یہ سلطنت چھوڑنا ہوگا اور آپ کو اب حقیقی سلطنت کی طرف جانا ہوگا، اس سلطنت کی طرف جانا ہوگا جس سے آپ کی سلطنت ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ چنانچہ آپ صبح میں اپنے بھائی جو عارف تھے، چھوٹے بھائی تھے، اپنی سلطنت کے سارے معاملات ان کے سپرد کرتے ہیں، ان کی تاج پوشی ہوتی ہے اور ان کو مستد پر بٹھاتے ہیں اور اپنی والدہ کی بارگاہ میں جا کر کے اجازت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے اجازت ہو کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ والدہ بھی چونکہ متقیہ تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ جس کے لیے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور چونکہ پہلے سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، اس کی خصوصی تربیت کرنا ہے اور یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ دین اسلام کا بہترین مبلغ ہے، لہٰذا والدہ نے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی اور کہا کہ آپ جب جا رہے ہیں تو ایسے ہی نہ جائیں، بلکہ آپ کا یہاں سے جانا ہوگا، آپ کی یہاں سے جو الوداعی رخصتی ہوگی وہ بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اور ایک بادشاہ کے جس طرح الوداع ہوتی ہے اس طرح آپ کا بھی مطلب جلوس نکلے گا۔ چنانچہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح شان و شوکت سے جلوس نکلے، مگر پھر بھی چونکہ ماں کا فرمان تھا ٹال نہ سکے، اور آپ وہاں سے بڑے تقریباً 12,000 کے لشکر جرار کے ساتھ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر کے اب ایسی سلطنت کی طرف جا رہے ہیں جو سلطنت دنیا میں بھی باقی رہنے والی ہے اور آخرت میں بھی باقی رہنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب سلطنت چھوڑی تو سلطنت ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی ہے کہ اس وقت کی سلطنت صرف انسانوں پہ چل رہی تھی، آج کی سلطنت انسانوں پہ بھی چل رہی ہے، جناتوں پہ بھی چل رہی ہے، انسانوں پہ بھی چل رہی ہے، جانوروں پہ بھی چل رہی ہے، بلکہ دنیا کی ہر مخلوق پر آپ کا حکم چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی بندہ دنیا کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو ایسے فضل و کمال سے نوازتا ہے
جس کا کوئی بندہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ اسلام کے اندر، امت محمدیہ کے اندر 2 بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، کسی اور بزرگوں کو یہ فضیلت نہیں حاصل ہے۔ 2 بزرگ ہیں جن کو تارک السلطنت کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ، ان کو تارک السلطنت ہونے کا لقب حاصل ہے، اور انہوں نے بھی دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا رب کے لیے، رب کی بندگی کے لیے، رب کی رضا کے لیے۔ اور ایک حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اس دنیا کی سلطنت کو اور جاہ و جلال کو صرف رب کی بندگی اور رب کی رضا پانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آپ 3 منزل تک اپنے اس لشکر کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر لشکر کو واپس کر دیتے ہیں، اور وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، اور آپ ہند میں تشریف لاتے ہیں۔ ہند میں جب تشریف لاتے ہیں تو مختلف اولیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کے فضل و کمال کا چرچا آپ کے آنے سے پہلے آپ کے پیر و مرشد بھی اس دنیا کے اندر کر چکے ہوتے ہیں، اور اپنے معتقدین متوسلین کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے ایک دوست کی خوشبو آ رہی ہے، میرا ایک دوست نکلا ہوا ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس طرح آپ کے پیر و مرشد آپ کی طلب میں 2 سال تک انتظار کرتے رہتے ہیں، 2 سال تک انتظار کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد آپ کی ملاقات آپ کے پیر و مرشد سے ہوتی ہے، سلطان علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور پھر آپ بیعت و ارادت کرتے ہیں، اور وہاں آپ کی بارگاہ میں 12 سال کا عرصہ رہتے ہیں، اور 12 سال تک طریقت اور معرفت کی راہ سلوک جسے کہتے ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں، اور اس کے جو رموز اور اسرار ہوتے ہیں ان کو وہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ دین اسلام کی تبلیغ میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کے ارشادات جو ہیں وہ چند بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ 16 ہیں۔ یہ کسی بزرگ کی جب سوانح حیات بیان کی جاتی ہے یا ان کا عرس منعقد کیا جاتا ہے، ان کے وصال کی تاریخ پہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس بزرگ کی باتیں سنیں، ان کی زندگی سے کچھ ہم درس حاصل کریں، اور ان کی زندگی کی کوئی ایک بات ہی ہم اپنے اندر اتار لیں، تاکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی راہ نجات پا سکیں، ذریعہ نجات بن سکے ہمارے لیے۔ لہٰذا جب بھی کسی اللہ کے ولی یا کسی بزرگ، کسی صحابی کے عرس کے موقع پر حاضر ہوں یا ان کی محفل میں آئیں، تو یہ عہد لے کر آئیں کہ آج ان کی باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور اپناؤں گا۔ ساری باتیں نہ صحیح، ہم کمزور ہیں، ان کی زندگی کے مطابق ہم پوری مکمل طور سے زندگی نہیں جی سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی 100 باتوں میں سے ایک بات کو تو ہم اپنا سکتے ہیں نا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جس بھی ولی کے عرس میں جائیں یا جس بھی ولی کے سوانح حیات کو سنیں تو ان کے سوانے میں سے کوئی ایک بات ہی کو اپنا لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے زندگی اور آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ یہی اصل مقصد ہے محفل منعقد کرنے کا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جمع ہوں، رسمی طور پہ کچھ باتیں سنی جائے، فاتحہ خوانی ہو، نیاز تقسیم ہو جائے اور بات پھر وسیع کے وسیع رہ جائے، نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے عرس پر، ان کے وصال کے موقع پر، ان کی ولادت کے موقع پر ہم حاضر ہو کر کے ان کے زندگی کے اعمال میں سے، ان کی سوانح حیات کے انمول موتیوں میں سے کوئی ایک موتی ہی ہم اپنے گلے کے اندر سجا لیں، کوئی ایک موتی ہی ہم اپنی زندگی کے اندر اتار لیں، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو گناہ جو ہیں ان کی تعداد 16 ہے۔ ویسے تو گناہ بہت ہوتے ہیں، لیکن آپ نے لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے اور بڑے بڑے گناہوں کی طرف رہنمائی دلانے کے لیے کہ اس سے بچنا ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اس طرح آپ نے کہا کہ یہ بڑے گناہ، کبیرہ گناہ ہے وہ کل 16 ہیں۔ 2 کبیرہ گناہ جو ہے وہ ہاتھ کے ہیں، ہاتھ 2 کبیرہ گناہ کرتا ہے، ایک ہے چوری اور ایک ہے کسی مومن کا قتل۔ چوری یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح مومن کا قتل یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اسلام میں ان گناہوں پر حد مقرر ہے، سزا مقرر ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور قتل کرنے والے کو قصاص کے طور پہ قتل کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہاتھ جو ہے وہ 2 بڑے گناہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ زبان جو ہے اس کے 4 گناہ ہیں، 4 گناہ جو ہے وہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ پہلا گالی دینا، معمولی سی بات میں، بلکہ اب تو مذاق مستی میں کچھ نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے ایسے ہی بس بیٹھے ہیں، کسی کی ماں میں دے دیے، کسی کی بہن میں دے دیے، کسی کو نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بک دیتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے 8-8 10-10 سال کے بچے ہمارے نوجوان کو دیکھ کر کے، باپ کو دیکھ کر کے، ماں کو دیکھ کر کے
خاندان کے رویوں کو دیکھ کر کے گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں. فرماتے ہیں زبان کی 4 گناہوں میں پہلا گناہ آپ نے گالی کو گنا ہے. یہ بہت بری عادت ہے, خود بھی بچنا چاہیے اور بچوں کو بھی اگر ایسی کوئی غلطی سرزد کرتا ہے تو اس پہ تنبیہ کرنی چاہیے. دوسرا ہے جھوٹ بولنا. جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ بولنا یہ دوسرے برائیوں کے دروازہ ہے, کھولتا ہے, دوسری برائیوں کو کھولتا ہے گا. انسان جھوٹ کی وجہ سے بہت ساری برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے. دوسرا گناہ زبان کا جو ہے وہ جھوٹ گنا ہے آپ نے. تیسرا کہا باعصمت, پاکیزہ عورت, مومنہ عورت پر معاذ اللہ جھوٹی تہمت لگانا, زنا وغیرہ کی, بدفعلی وغیرہ کی, بد چلن وغیرہ کی تہمت لگانا. ہمیں تھوڑا سا کسی سے اختلاف ہو گیا معاذ اللہ, خاندان کی کسی بچی سے اگر کہیں رشتہ مانگا نہیں ملا تو معاذ اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے خاندان میں. اور اب تو حد یہاں پہنچ چکی ہے کہ جادو وغیرہ کا سہارا لے کر کے انہیں اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے, اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ خودکشی کرنے تک مجبور ہو جاتی ہیں بچیاں. کسی پاک باز پاک دامن مومنہ عورت پہ تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اسلام میں بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ. بخاری شریف پہ بھی اس کے خلاف ایک بہت بڑی حدیث پاک آئی ہے کہ یہ جھوٹی تہمت لگانے والوں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جو اپنی طرف سے گھڑ کر کے کسی کے خلاف باتیں بولتے ہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. 3 گناہ زبان کے گنا دیے. اور چوتھی بات جو ہے زبان سے جو عام عادت بن چکی, چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم. یہ جھوٹی قسمیں کھانا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ زبان کے 4 گناہوں میں مخدوم اشرف نے گنا ہے. اسی طرح پیٹ جو ہے وہ 3 گناہ کرتا ہے. پیٹ جو ہے وہ 3 گناہ کرتا ہے. ایک سود کھانا, آج کل معاشرہ اس میں بہت ملوث ہے. یہ پیٹ کے بہت عظیم گناہوں میں سے ہے. سود کھانے والے کے تعلق سے اتنی بڑی وعید آئی ہے کہ معاذ اللہ اس کا گناہ سگی ماں سے زنا کرنے والے کے برابر اس کا گناہ, اس سے بھی بدتر اس کو بڑھاتے ہیں. یہ سود کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح شراب نوشی, یہ پیٹ کے گناہوں میں سے دوسرا گناہ ہے جس کو مخدوم اشرف نے شمار کروایا. شراب نوشی کہ یہ ام الخبائث ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انسان بہت ساری برائیوں کی طرف جاتا ہے, جس کی وجہ سے معاشرے اور خاندان کا معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے. نہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار رہتی ہے, نہ ان اولاد کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے, بلکہ باپ کی برائی کی وجہ سے, اس کے شراب نوشی کی وجہ سے اس کی اولاد کے لیے بہتر اور اچھے رشتے تک مہیا نہیں ہو سکتے ہیں. اور باپ کی اس بری عادت کا بھگتان اس کی اولاد کو کرنا پڑتا ہے. کوئی اس کے قریب نہیں جاتا ہے, کوئی اس سے رشتہ نہیں کرنا چاہتا ہے اس کی اولاد سے, باپ کی وجہ سے. بہت بڑا گناہ ہے. اور ہے ایک یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کھانا, یوں بھی کہہ سکتے ہیں مال ناحق کھانا, چاہے یتیم کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو, مال ناحق کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ پیٹ کے گناہوں کے اندر سے ہے. پھر 2 گناہ جو ہے وہ پوشیدہ اعضاء کے گناہ ہیں. ایک ہے زنا اور ایک ہے لواطت وغیرہ. یہ پوشیدہ اعضاء کے گناہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, 2 بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, ایک 2 ہونٹوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی ضمانت دے دے, اور ایک 2 پاؤں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہیں, اور جو بندہ اس سے بچ جاتا ہے سمجھ لو کہ وہ دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت حاصل کر لیتا ہے. اللہ کے رسول جنت کی ضمانت دے رہے ہیں ان گناہوں سے بچنے پر. پاؤں کا گناہ ہے ایک. پاؤں کا گناہ آپ شمار کراتے ہیں جہاد سے بھاگنا. اب آپ کہیں گے کہ یہ جہاد سے بھاگنا اس دور میں تو پایا نہیں جائے گا, کہاں جہاد ہوتا ہے کہ ہم بھاگیں گے. یہ اچھا ہے, جہاد ہوتا بھی نہیں ہے اس دور میں, اگر ہوتا تو ہم جاتے بھی نہیں. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے ایک جنگ سے, صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں. مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا. جہاد اصغر سے جہاد, اب جنگ لڑ کر کے آ رہے تھے, ان کو کہا کہ ہم جہاد اصغر, چھوٹے جہاد سے, چھوٹی لڑائی سے ہم لوٹ کر کے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ تعجب سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ جہاد جو ہوتا ہے یہ چھوٹا تھا, اس سے بھی کوئی بڑا جہاد ہوتا ہے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ جہاد چھوٹا ہے, اور نفس سے جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے.
ہاں یہ نفس سے جہاد جو ہے وہ جہاد اکبر ہے. اور آج اپنا محاسبہ کرو, وہ چھوٹا جہاد اگر ہوتا تو ہم اس میں کس طرح شریک ہوتے, جبکہ بڑے جہاد کے اندر ہم نہیں آ رہے ہیں. نفس کی پیروی اتنی کر رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں. اب تو مجلسوں کے اندر بھی ہم سیاست کر رہے ہیں. حال دیکھ لیں مجلسوں کا ہمارا, کہ جہاں من مانی ہو, من کے مطابق باتیں مل رہی ہو, ہاں جو شیطان کے حربے کے تحت ہو رہا ہو, اس کے اندر ہم جلدی سے حاضر ہو جاتے ہیں, اس کے اندر ہم شوق در شوق جاتے ہیں, جوک در جگ جاتے ہیں. اور جہاں حق بات بولی جائے گی پتہ ہے, جہاں پر جھنجھوڑا جائے گا ہمیں معلوم ہے, جہاں پر دین کی باتوں کی طرف ہمیں رغبت دلائی جائے گی پتہ ہے ہمیں کہ ہاں وہاں حق بات ہوگی, وہاں ہمارے اصلاح اعمال ہوگا, تو ہم نہیں اس کی طرف رغبت کرتے ہیں. یعنی نفس کے ہم اتنے پیروکار ہو چکے ہیں کہ دین کے معاملے کے اندر بھی ہم ان باتوں کو لیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے مطابق ہو. اگر شریعت کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم اپنے نفس کے پیروکار بن جاتے ہیں. لہٰذا فرمایا کہ جہاد سے بھاگنا, یہ آپ کا فرمان ہے کہ جہاد سے بھاگنا جو ہے یہ پیر کے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور یہ فقیر اپنی طرف سے عرض کر رہا ہے کہ جہاد اکبر یعنی نفس کی پیروی کر لینا یہ بھی گویا جہاد سے بھاگنا ہی ہے, اللہ کی راہ سے بھاگنا ہی ہے یہ بھی. تو ان گناہوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک راہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کہی ہوئی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. سننے کہنے میں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہوئی, کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.